بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی، اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرا شوہر اور اپنا گھر ہی میری کل کائنات تھے، اور یہ بھی سچ ہے، محبت امتحان لیتی ہے، صبر کا بھی اور انسانی ظرف کا بھی۔ مگر محبت نے جب امتحان لیا تو میں اس امتحان میں ناکام ہو گئی۔ شادی کے بعد 7 سال ہنستے بستے گزر گئے۔ اس عرصے میں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ہمیں اولاد نہ ہونے کا کوئی غم بھی نہ تھا کہ ہمارے بیچ ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کے لیے محبت موجود تھی۔ لیکن جب کبھی اپنی بہنوں کی گود میں بچوں کو ہمکتا دیکھتی تو دل چاہتا کہ میں بھی ان پھولوں سے دامن بھر لوں۔ یہ آرزو ایک پل کو سر اٹھاتی اور پھر شہزاد کی محبت کی تپش سے پگھل جاتی تھی۔ میری شادی کے 7 سال بعد سب سے چھوٹی بہن امبر کی شادی کے بعد 1 سال بعد بیٹی کی پیدائش کے وقت وہ فوت ہو گئی، اور اس کی 1 دن کی بچی حقیقی ماں کے سائے اور گود کی گرمی سے محروم ہو گئی۔ میری بہن کی نوزائیدہ کلی کو اب پرورش کے لیے ماں کی ضرورت تھی، اور مجھے ایک بچے کی جو میری خالی گود کو اولاد سے بھر دے۔ امبر کے شوہر نے مستعدہ کی، ماہرہ باجی، جس نعمت کو آپ ترس رہی ہیں اسے امبر اس دنیا میں لا کر خود قبر میں جا سوئی ہے۔ اب آپ میری بچی کو ماں کا پیار دے سکتی ہیں، میں اس کو کسی اور کے حوالے کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی لاڈلی بہن کی بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا کہ ہم 4 بہنوں میں وہ مجھ کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ بے شک میں اولاد کو ترس رہی تھی، اور اس کی بیٹی ماں کی ممتا کو اللہ نے عجب سبب بنایا کہ میری بہن چلی گئی اور اپنے جگر کا ٹکڑا میری گود میں چھوڑ گئی۔ میں ننھی سی پری سوہا کو لے کر گھر آ گئی۔ جہاں بہن کی وفات کا صدمہ تھا، وہاں خدا نے اپنے تشکر کا سبب بنا کر سوہا کو میری گھر پہنچا دیا اور مجھ کو ایک بیٹی کی ماں بنا دیا۔ اولاد نہ دیکھی تھی تو اس کی محبت کا پتہ نہ تھا۔ جب باہوں میں بچی آ گئی تو پیار کے ایک نئے جہاں سے آشنا ہوئے۔ ممتا کا جذبہ تو امر ہے، لیکن شہزاد کے دل میں بھی ننھی سوہا نے گھر کر لیا، اور وہ اس کو پیار کرنے لگے۔ دفتر سے آتے ہی اسے گود میں اٹھا لیتے، تبھی لگتا کہ ان کو مجھ سے زیادہ اس ننھی معصوم کی دلکشی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ان کو بیٹی سے والہانہ پیار کرتے دیکھ کر میرا دل فخر اور مسرت سے بھر جاتا تھا۔ وقت کے دبے پاؤں چلتے چلتے سوہا ہم دونوں کی محبت بھری چھاؤں میں بڑی ہوتی گئی۔ گزرتے ماہوں سال کے ساتھ ساتھ اس بچی کا پیار ہمارے دلوں میں بڑھتا گیا۔ اب ہم خود کو بھلا کر اس کو چاہنے لگے تھے۔ ہماری ساری خوشیاں سوہا کے گرد گھومنے لگیں۔ پھر کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے شہزاد مجھ سے زیادہ بیٹی کو چاہنے لگے ہیں۔ عام حالات میں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی کہ باپ کا اولاد سے پیار ایک فطری سی بات ہے۔ مائیں ان باتوں سے خوش ہوتی ہیں، لیکن میں جانے کیسی ماں تھی کہ بیٹی پر اپنی ذات کو فوقیت دینے لگی تھی۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ میں سوہا کو چاہوں، مگر شہزاد اس قدر نہ چاہیں کہ مجھ سے پہلے اس کی بات سنیں۔ حالانکہ قدرتی بات ہے کہ بچے اپنی معصومیت کے سبب ہی والدین کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتے ہیں، مگر میں یہ بات ابھی سمجھ نہ پا رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے خود سوہا کو اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی معصوم اداؤں سے ہم کو لبھاتی اور نت نئی فرمائشیں کرتی، اور شہزاد اس کی ہر فرمائش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ وہ جو بات زبان پر لاتی، یہ اسے دل پر لکھ لیتے تھے۔ وہ ایک حقیقی باپ کی طرح اس سے پیار کرتے تھے، جبکہ میرا رویہ اب ان کی محبت سے شاکی رہنے لگا تھا۔ سوہا اب ماشاءاللہ 8 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی میرے ساتھ سونے کی ضد کرتی۔ تب شہزاد کہتے، ماہرہ تم سوہا کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جاؤ، میں اکیلا ہی سو جاؤں گا۔ اگر بچی میرے ساتھ ہمارے بیڈ روم میں سو جاتی تو وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے، اور مگر بیٹی کی نیند کو ڈسٹرب نہ کرتے۔ جب اس نے میٹرک پاس کر لیا تو شہزاد نے ایک ضرورت مند
بوڑھی خاتون کو دن رات کے لیے سوہا کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ وہ ہماری بیٹی کے ہمراہ اس کے کمرے میں سونے لگیں۔ تب اس نے اپنے کمرے میں میرے بغیر سونا قبول کیا۔ شہزاد کہتے تھے کہ گھر میں اکیلا بچہ بڑی مشکل میں رہتا ہے۔ ہماری سوہا بھی اکیلی ہے، اس کو بہن بھائی کے رشتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، تبھی وہ ہمیں اپنی تنہائی کا ساتھی سمجھتی ہے۔ تب میں سوچتی، کہہ دوں اس اکلوتی نے تو آپ ہی کو مجھ سے بیگانہ کر دیا ہے۔ باپ کا پیار ہی بچی کا بھروسہ اور اس کا غرور تھا جو اس کو با اعتماد بناتا تھا۔ وہ اگر کہتی تھی، بابا آج میری سہیلی نے بہت خوبصورت سوٹ پہنا ہے، شام کو شہزاد کے ہاتھ میں بیٹی کے لیے ایک بے حد خوبصورت سوٹ ہوتا۔ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو کبھی نہ بھولتے۔ میں کچھ منگواتی تو بھول جاتے۔ ایک بار سوہا نے کہا، پاپا آج پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تبھی میں نے بھی بتا دیا کہ مجھے ایک پرفیوم لینا ہے۔ وہ شام کو جا کر پیزا لے کر آئے اور میرے لیے پرفیوم لانا بھول گئے۔ کہنے لگے، کل دفتر سے واپسی پر لیتا آؤں گا، ابھی بھول گیا ہوں۔ یہ ایک بار کی بھول نہیں تھی، اکثر یہ ہوتا کہ بیٹی کی کہی بات یاد رہتی اور میری کہی بات بھول جاتے، پھر معذرت کرتے۔ تب مجھ کو اپنی بیٹی سے حسد محسوس ہونے لگتا، شاید کہ میں ایک حاسد عورت تھی۔ دل میں وہم بیٹھ گیا کہ میں شہزاد کی محبت کی بلا شرکت غیر مالک نہیں رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو میں اس قدر اپسٹ ہو جاتی کہ شوہر سے ناراض ہو جاتی۔ پھر مجھ کو وہ سمجھاتے کہ بے وقوف عورت، یہ ہماری بیٹی ہے، اسے ہم دونوں کے پیار کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، آج ہمارے گھر میں ہیں، کل کسی اور کے گھر چلی جائیں گی، نہ جانے پھر ان کو پیار ملے نہ ملے۔ شہزاد ٹھیک کہتے تھے، مگر ان کی باتیں مجھ پر وقتی طور پر اثر کرتی تھیں۔ اگلے لمحے میں ان کو بھلا دیتی۔ یہ درست ہے کہ مجھے بھی سوہا بہت عزیز تھی، اسے بہت پیار سے پالا تھا میں نے، اس کے بغیر اپنے گھر میں دل نہ لگتا۔ وہ میرے گھر کی رونق تھی۔ اسے کالج سے آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو میں پریشان ہو جاتی تھی۔ تبھی سوچتی کہ اگر سوہا کا حقیقی باپ سوہا کو مجھے نہ دیتا تو میں بے اولاد ہی رہ جاتی۔ ڈاکٹروں نے یہ تصدیق کر دی تھی کہ میں بانجھ ہوں۔ کیا خبر میرے شوہر کے دل میں دوسری شادی کا خیال آ جاتا اور وہ بچے کی خاطر دوسری شادی کر لیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ یا اگر وہ اس بچی کو دل سے اپنی بیٹی قبول نہ کرتے تو؟ اس سوچ سے دل خدا کے شکر سے معمور ہو جاتا کہ اس نے سوہا کی صورت میں اولاد سے نوازا اور ہم زمانے میں کسی بچی کے والدین کہلاتے ہیں۔ یہ سب سمجھتے ہوئے بھی میں نے نہ جانے کیوں اپنی ہی بیٹی کو اپنے مد مقابل سمجھ لیا۔ میں کسی نفسیاتی مرض کا شکار تھی، ورنہ ہمارے گھر کے حالات بالکل نارمل تھے اور سوہا کو میرے اس نفسیاتی مرض کا علم نہ تھا۔ وہ میرے اس احساس سے ہی ناواقف تھی جو مجھے بے سکون رکھنے لگا تھا۔ وہ معصومیت سے کہتی تھی، مما پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی چڑچڑی ہو گئی ہیں کہ بلا وجہ پاپا سے الجھنے لگتی ہیں؟ مما پتہ نہیں آپ پاپا سے اتنا پیار کیوں نہیں کرتی جتنا کہ وہ آپ سے کرتے ہیں؟ لیکن میں اس کو کیا کہتی کہ وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ دنیا رشک کرتی تھی، تم نے ہی میرا پیار بانٹ لیا ہے۔ ایک بار میرے پیر میں تکلیف ہو گئی، شہزاد سے کہا کہ اسپتال لے چلو، بولے ٹھیک ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم کو دکھا کر پھر آفس چلا جاؤں گا، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اتنے میں سوہا نے ان سے کہہ دیا، پاپا آج مجھے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، کالج کی بس نکل گئی ہے، میرا میتھ کا ٹیسٹ ہے، پلیز مجھے پہلے کالج چھوڑ دیں، واپسی میں مما کو اسپتال لے جائیے گا، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ انہوں نے بیٹی کو انکار نہ کیا، اسے گاڑی میں بٹھا کر کالج چھوڑنے چلے گئے۔ اس پر مجھ کو سخت غصہ آیا۔ کیا ہوتا جو آج وہ کالج سے چھٹی کر لیتی؟ اس کو میرے پیر کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہے۔
غصے میں نے شہزاد کی واپسی کا انتظار بھی نہ کیا اور ملازم سے ٹیکسی منگوا کر ہاسپٹل چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں نے شہزاد سے کئی روز تک بات نہ کی۔ وہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے ناراض ہونے سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ یوں ہی جن دنوں ہماری بول چال بند ہو جاتی تو سوہا ہمارے درمیان پل کا کام کرتی تھی۔ کہتی، مما خدا کے لیے آپ تو بچوں کی طرح نہ روٹھا کریں، میں بہت بور ہو جاتی ہوں اور اب تو میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ آپ کے اس رویے سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ پاپا اور میں دونوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ شہزاد بھی مجھے سمجھاتے، ماہرہ اب تم ایک بیٹی کی ماں ہو، کچھ تو متانت اختیار کر لو۔ تب میں سوچتی کہ میرا شوہر یہ بات کیوں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی محبت شیئر نہیں کر سکتی، وہاں وہ بیٹی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح میرا صبر انتقام لینے میں بدلنے لگا، اور پھر میں نے اس حسد کی آگ میں جھلس کر اپنی ہی نازوں کی پلی بیٹی کو اپنی عاقبت و اندیشی کی بھٹی میں جھونک دیا۔ وہ ہمیشہ کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کی شادی کی رٹ لگا دی۔ شہزاد مجھے سمجھاتے کہ بچی کی شادی میں جلدی مت کرو، یہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن میں نے بغیر دیکھے بھالے اور بنا سوچے سمجھے اس کو ایک ایسے گھرانے میں بیاہ دیا کہ جو قطعی اس کے لائق نہ تھا۔ یوں اس کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بہت زیادہ شوق ہونے کے باوجود وہ آگے نہ پڑھ سکی۔ یوں اس کا مستقبل میری جلد بازی سے تباہ ہو گیا۔ شہزاد سمجھاتے رہ گئے، اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا ہے، اگر جلد شادی کرنی بھی ہے تو دیکھ بھال کریں گے، کوئی مناسب رشتہ مجھے تلاش کرنے دو، ہو جائے گی ہماری بیٹی کی شادی۔ مگر میری ایک ہی ضد تھی کہ اب اور نہیں پڑھانا، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ وہ بیچاری بلکتی رہ گئی، میرے گلے میں باہیں ڈال کر منتیں کرتی رہی۔ میں اس کا دکھ نہ سمجھ سکی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور میں نے پھر بھی اپنی سی کر دکھائی، صرف یہ دکھانے کو کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، چاہوں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے اور تو کیا کرنا تھا، اپنی انا پرستی میں اپنی پیاری بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیا۔ جو پہلا رشتہ کسی نے بتایا، لڑکے کے گن دیکھے اور نہ خاندان کا پتہ کیا، چٹ منگنی پٹ بیا کر دیا۔ شہزاد کو میری جلد بازی سے بہت صدمہ ہوا، وہ بیمار پڑ گئے، میں نے پرواہ نہ کی، انہوں نے بیماری کے باوجود سارے انتظامات کیے۔ سوہا روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، جیسے ایک بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہو۔ لیکن جب پہلی بار جا کر اس کا گھر اور اس کے سسرال والوں کا رہن سہن دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، دل تھام لیا، سکتے میں رہ گئی۔ یا الہی، یہ میں نے کیا کیا؟ کیوں پڑوسن کی چکنی چپڑی باتوں پر اعتماد کر کے اس کی کزن کے بیٹے سے شادی کر دی؟ خود تحقیقات نہیں کی، پڑوسن جو بولتی گئی اسے سچ سمجھتی رہی۔ لڑکا انجینئر تھا اور نہ تعلیم یافتہ، محض انڈر میٹرک تھا، جبکہ اس کا سارا خاندان بھی سارا ان پڑھ تھا۔ شان و شوکت دکھانے کے لیے انہوں نے قرضہ لے کر دھوم دھام سے شادی کی، اس لالچ میں کہ لڑکی اکلوتی ہے، اس کے والدین کا سب کچھ اسی بچی کو ملے گا۔ ان کی ہر بات میں 100 جھوٹ چھپے تھے۔ سوہا، میرا جگر کا ٹکڑا، اب اس کے دکھ دیکھے نہ جاتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی نبھا کرنے کی، ہر دکھ سہنے کی، مگر اس کو اور بھی دکھی نہ دیکھ سکتی تھی، طلاق کرانی پڑی۔ اسے گھر لے آئی۔ بیٹی کی طلاق کو سال ہوا تھا کہ شہزاد بیٹی کا یہ دکھ نہ دیکھ پائے اور رضا الہی سے وفات پا گئے۔ سوہا نے ہمت نہ ہاری، پھر سے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ڈاکٹر تو وہ نہ بن سکی، گریجویشن مکمل کر لی اور پھر بی ایڈ کر کے ٹیچر ہو گئی۔ اس نے دوبارہ شادی نہ کی، اسے شادی سے نفرت ہو گئی۔ ملازمت کر کے وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن گئی۔
اب اسی کے آسرے پر زندہ ہوں۔ وہ میرا خیال رکھتی ہے، مجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ تب میں خود کو اس کا مجرم محسوس کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ واقعی میں ماں کے رتبے کے لائق نہ تھی۔ تبھی بانچ رہی کہ مائیں تو بیٹیوں کے سنہری مستقبل کے سپنے دیکھتی ہیں، اور میں کیسی ماں تھی کہ خود بیٹی کے خوابوں کی قاتل بن گئی۔